کیا آپ اپنے کندھے کے درد کی وجہ سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کو سر کے اوپر بازو لے کر جانے میں، سر کے پیچھے ہاتھ رکھنے میں اور کمر کے پیچھے ہاتھ لے کر جانے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ان سب مسائل کے علاج کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا فروزن شولڈر کے بارے میں، جسے اردو زبان میں کندھے کا جام ہونا بھی کہتے ہیں۔ فروزن شولڈر کندھے کے جوڑ کی بیماری ہے جس میں یہ جوڑ سکڑ جاتا ہے اور اس کی حرکت محدود ہو جاتی ہے۔ جب یہ جوڑ مکمل طور پر جڑ جائے تو اسے کندھے کا جام ہونا کہتے ہیں۔ جن مریضوں میں یہ بیماری ہوتی ہے ان میں یہ 5 نشانیاں عموماً ضرور ہوتی ہیں۔ 5ویں نشانی بہت اہم ہے اور یہ کم و بیش ہر مریض میں پائی جاتی ہے۔ قمیض پہنتے وقت مریض کو کندھے میں درد ہوتی ہے اور وہ صحیح طریقے سے قمیض نہیں پہن سکتا ہے۔ نہاتے ہوئے کمر پر صابن نہیں لگا سکتا ہے۔ اگر کوئی قریب سے گزرتے ہوئے کندھے کو ٹھوکر لگا دے تو کندھے میں شدید درد ہوتا ہے۔ اگر سوتے ہوئے متاثرہ کندھے کی طرف کروٹ لیں تو شدید درد ہوتا ہے اور مریض درد کی وجہ سے نیند سے اٹھ جاتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا مریضوں کو کنگھی کرنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ نشانی کم و بیش ہر مریض میں پائی جاتی ہے۔ کندھے کے جام ہونے کا مسئلہ عورتوں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے اور یہ مسئلہ عموماً 40 سے 60 سال کی عمر کی عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اب میں کندھے کے جام ہونے کی بیماری کی وجوہات بیان کروں گا، جس میں آخری وجہ میں اس بیماری کا تعلق دوسری بیماریوں کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ یہ والی وجہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پہلی وجہ میں کندھے پر چوٹ لگنا شامل ہے، جس سے کندھے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور زیادہ دیر تک کندھے کا جوڑ ساکت رہتا ہے اور جام ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ میں کندھے کا کسی بھی وجہ سے آپریشن ہونا شامل ہے، جس کے بعد زیادہ دیر تک کندھے کے جوڑ کی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے جوڑ جام ہو جاتا ہے۔ کچھ مریضوں میں بغیر کسی وجہ کے بھی کندھے کا جوڑ جام ہو سکتا ہے، جس کو ہم ایڈیوپیتھک فارم کہتے ہیں۔ اب میں سب سے ضروری وجہ کی بات کروں گا۔ شوگر کے مریضوں میں جو جوڑ سب سے پہلے جام ہوتا ہے وہ کندھے کا جوڑ ہے، اور یہ مسئلہ عموماً ان مریضوں میں ہوتا ہے جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی ہے۔ وہ مریض جن کو شوگر ہونے والی ہو ان میں بھی اس بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ شوگر کے علاوہ دوسری بیماریاں جن میں کندھے کا جوڑ جام ہوتا ہے ان میں گلڑ کے غدود کی بیماریاں، بلڈ پریشر اور راشا کی بیماری شامل ہیں۔ فروزن شولڈر کی علامات میں کندھے کا درد جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، کندھے کی حرکت کم ہو جاتی ہے اور بازو کو اوپر نیچے کرنے میں مشکل ہوتی ہے، کندھے کے جوڑ کے سکڑنے کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے مریض کو سونے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر تفصیل سے آپ کا معائنہ کرے گا اور آپ کو ایکس رے تجویز کرے گا۔ کندھے کے جام ہونے کے علاج کے لیے ہم مریض کو سب سے پہلے درد اور سوزش کم کرنے والی دوائیاں تجویز کرتے ہیں اور مریض کو کندھے پر مالش کرنے والی کریموں کا بھی بتاتے ہیں۔ شدید درد کی صورت میں ٹیکے بھی تجویز کیے جاتے ہیں جو مریض کی درد کو کافی حد تک کم کر دیتے ہیں۔ مریض کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کندھے کو آرام دے اور زیادہ دباؤ اور ذہنی تناؤ سے بچے۔ مریض کو کندھے کی گرم ٹکور کا بھی بتایا جاتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا مریضوں کو کندھے کی فزیوتھراپی کروائی جاتی ہے، جس میں مریضوں کو مختلف کندھے کی ورزشیں بتائی جاتی ہیں۔ فزیوتھراپی کا اس مسئلے میں بہت اہم کردار ہے۔ جن مریضوں کو شوگر یا کوئی دوسری بیماری ہوتی ہے تو ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اسے کنٹرول کریں۔ ان سب ہدایات پر عمل کرنے سے اور کندھے کی ورزشیں کرنے سے مریض کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن مریضوں کو اس طریقہ علاج سے آرام نہ آئے تو ان مریضوں میں کندھے کے جوڑ میں دودھیا رنگ والا ٹیکا لگایا جاتا ہے، جس سے زیادہ تر مریضوں کا یہ مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مریضوں کی ایک بہت تھوڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کو پہلے بیان کیے گئے طریقہ علاج سے فرق نہیں پڑتا ہے، تو ایسے مریضوں کو بے ہوش کر کے ان کے کندھے کے جوڑ کو چلایا جاتا ہے، جسے مینیپولیشن انڈر اینستھیزیا یا بے ہوشی میں مریض کے کندھے کے جوڑ کو چلانا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مریضوں میں کندھے کے جوڑ کے سکڑاؤ کو آپریشن کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے۔ میرے چینل پر آنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں اور اس بیماری سے متعلق اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔